بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ آپ کی خدمت میں سیاستہ کے پلیٹ فارم سے حاضر ہوں، اور خبر یہ ہے کہ شہباز شریف کی آزادی جو ہے، جیل سے باہر آنا اور پھر ملک سے باہر جانے کی ہائی کورٹ کی جانب سے اجازت ملنا جو ہے وہ حکومت کے لیے ایک درد سر بن کے رہ گیا، اور ایسا لگتا ہے جیسے ان کی آزادی جو ہے وہ حکومت کے سینے پر سانپ بن کر بل کھا رہی ہے، اور انہوں سمجھ نہیں آ رہی، سکھ چین نیندیں اڑ چکی ہیں عمران خان صاحب کی اور ان کی حکومت کی، اور تمام کے تمام کیبنٹ جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی تھی کہ کس طریقے سے ہم شہباز شریف کو دوبارہ قید کر لیں، مریم نواز کو دوبارہ قید کر لیں، اور کس طریقے کے ساتھ ہم جو ہے ان کو دوبارہ اسی پوزیشن میں لے آئیں 2018 کے الیکشن کے بعد، یعنی 2019-20 میں موجود تھی۔ تو اس کے لیے انہوں نے ان کو دانشور جو ہیں اور قانونی ماہرین جو ہیں، انہوں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ حدیبیہ پیپر ملز جو ہے اس کے کیس کو نئے سرے سے کھولا جائے۔ اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر پھر فیصلہ ہوا، تو پھر فواد چودھری صاحب جو ہیں وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ جی حکومت نے حدیبیہ پیپر ملز کو نئے سرے سے تفتیش کرنے کے لیے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، اور سلسلے میں متعلقہ جو ادارے ہیں ان کو ہدایات دی جا رہی ہیں۔ اب حدیبیہ پیپر ملز جو ہے وہ ہے کیا؟ حدیبیہ پیپر ملز جو ہے یہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں شروع ہوا تھا۔ مارچ 2000 میں نیب نے یہ ایک ریفرنس فائل کیا تھا، اور اس ریفرنس میں جن لوگوں کے نام تھے ان میں میاں محمد نواز شریف صاحب تھے، ان میں شہباز شریف صاحب تھے، ان میں مریم نواز صاحبہ تھیں، ان میں حسین نواز صاحب تھے، ان میں حمزہ شہباز تھے، اور اسحاق ڈار بھی اس میں شامل تھے۔ اور اس کیس میں اس وقت اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے باقاعدہ ایک سلطانی گواہ وہ بنے ہوئے تھے۔ یہ وہ کیس تھا جس کی بنیاد پر اسحاق ڈار کی جو لائلٹی ہے شریف فیملی کے ساتھ، اس پر بھی بہت سارے کویسچن مارکس ڈالے گئے تھے، سامنے آئے تھے۔ بہرحال یہ کیس چلا، 2014 میں لاہور ہائی کورٹ نے اس کیس کو خارج کر دیا، ان کا یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایسی ثبوت ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ گئے سپریم کورٹ، جو نیب تھی وہ سپریم کورٹ چلے گئی، تو سپریم کورٹ میں جا کے جو 3 رکنی بینچ تھا سپریم کورٹ کا، اس کو جسٹس مشیر عالم صاحب ہیڈ کر رہے تھے۔ اس میں مسٹر جسٹس قاضی فائز صاحب تھے اور مسٹر جسٹس مظہر عالم صاحب تھے۔ ان تینوں نے اس کیس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ پھر یہ دوبارہ گئے اپیل لے کر، تو اس کو بھی باہر پھینک دیا گیا کہ اس کیس میں کسی صورت بھی کوئی ایسی چیز ہی نہیں آپ سامنے لے کے آئے جس کی بنیاد پر کہا جا سکے یہ کیس جو ہے بنتا ہے یا ریفرنس بنتا ہے، اس لیے سپریم کورٹ نے اس ریفرنس کو ختم کر دیا تھا۔ اب یہ گڑے مردے اکھاڑنے کی کوشش کر رہی ہے حکومت، اور ان کو چونکہ کوئی نئی چیز نہیں مل رہی، تو اس لیے انہوں نے کہا جی متعلقہ ادارے جو ہیں ان کو اس حوالے سے ہدایات دی جا رہی ہیں۔ اب سوال میرا یہ ہے کہ جو پہلے ادارہ تھا نیب، اس پر آپ کو پہلے تو کوئی اتنا اختیار نہیں تھا، تو اب نیب چونکہ وہ کیس ہار چکی ہے، تو کیا پھر آپ ایف آئی اے کے پاس لے کے جا رہے ہیں اس کیس کو کہ ایف آئی اے اس کیس کو نئے سرے سے دیکھے گی؟ یہ قانونی نکتہ ہے، میں نے 1-2 قانونی ماہرین سے بات کی ہے، بلکہ وہ ہم سب کے ایک استاد ہیں سعید چودھری صاحب، وہ بھی وی لاگ کرتے ہیں، لیکن قانونی اعتبار سے ان کی بہت زیادہ گرپ ہوتی ہے ان چیزوں کے اوپر۔ ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جناب جب ایک کیس کو ایک سپریم کورٹ جو ہے وہ ڈسمس کر چکی ہے، وہ کیس ختم ہو چکا ہے، تو اس کو نئے سرے سے نہیں کھولا جا سکتا۔ البتہ ایک اور قانونی ماہر ہیں، اور وہ واقعی ماہر ہیں، مطلب وہ باقاعدہ وکیل ہیں، ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی نئے شواہد سامنے آ جائیں تو ان نئے شواہد کے ذریعے کیس کو ری انویسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کام کرے گا نیب ہی۔ اب اگر نیب ہی کرے گا تو پھر نیب جو ہے وہ اس کو حکومت کس طرح سے ہدایات جاری کر سکتی ہے، کیونکہ نیب تو انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، نیب کی تو اپنی ایک آزادی ہے، خود مختاری ہے۔ نیب کے چیئرمین کے پاس تو تقریباً خدائی اختیارات ہیں، یعنی اتنے زیادہ اختیارات کے وہ مالک ہیں، تو اب وہ کس طرح سے حکومت ان کو ہدایات جاری کر سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیب ابھی تک وہ سرتا پاؤں والے، چونکہ چیئرمین نیب موجود ہیں، تو ابھی تک حکومت جو ہے وہ ان کو ماتحت ہی رکھے ہوئے ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے نا، وہ ایک سکینڈل آیا تھا، ویڈیو سکینڈل تھا، پھر آڈیو سکینڈل تھا، بڑا عجیب سا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی
18-19 سال کا بچہ ہے، لڑکا ہے، جو اپنی اس عمر کی جو اس کی جنسی خواہشات ہیں ان کا اظہار کر رہا ہے کسی کے ساتھ، تو وہ اس طرح کا سکینڈل تھا، وہ ایک سکینڈل بریک کروایا گیا تھا، اور اس کے بعد سے چیئرمین نیب جو ہیں وہ پھر وہی کرتے چلے جا رہے ہیں جو کہ حکومت وقت انہیں کہہ رہی ہے۔ بہرحال وہ اس کیس کو ریفرنس میں نے کل سنا بلکہ کہ جو ہیں اپنا رانا ثناءاللہ صاحب، انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف مزید انکوائری کی ضرورت نہیں پڑے گی جب ہماری حکومت آئے گی، وہ ٹیپ سکینڈل ہی کافی ہے۔ تو مسلم لیگ نواز جو ہے ایکچولی وہ اس بات پر باقاعدہ طور پہ موجود سوچ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ جناب جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم نے چیئرمین نیب نہ پڑھا ہے، یہ بھی ان کے ذہن میں ہے۔ بہرحال وہ جب وقت آئے گا تب دیکھیں گے وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، لیکن فی الحال جو حالات جا رہے ہیں حکومت کے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح سے ہم شہباز شریف کو روک لیں۔ شہباز شریف کی جو رہائی ہے اور شہباز شریف کا جو ملک سے باہر جانا ہے وہ حکومت کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ اب شہباز شریف تو ملک سے باہر جائیں گے کیونکہ ان کو ہائی کورٹ نے اجازت دے دی ہے، بلیک لسٹ میں ان کا نام تھا جو ہائی کورٹ نے نکال دیا ہے، اور باقاعدہ طور پہ کہا ہے کہ ان کو باہر جانے دیا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں پاویں جیڑی مرضی لسا بنا رہا لیکن شہباز شریف ملک سے باہر جائیں گے، اگر وہ جانا چاہیں گے تو ضرور چلے جائیں گے۔ اور جو ان کو ضمانت پر جیل سے باہر لے کے آئے ہیں اور جنہوں نے ان کی ضمانت یہ کیس میں ان کو ریلیف دلوایا ہے کہ وہ پاکستان سے باہر جا سکتے ہیں، وہ انہیں پاکستان سے ہی باہر لے جائیں گے۔ حکومت جو ہے نا وہ بے وقت کی اب راگنی گا رہی ہے اور خام خواہ مطلب سر پیٹنے والی حرکتیں کر رہی ہے، اس سے زیادہ اس میں کچھ نہیں ہے میرے خیال کے اندر۔ لیکن بہرحال حکومت چونکہ ایک ایسے شخص کی ہے جو اپنی ضد پہ اڑے رہنے والا آدمی ہے اور ان کے اندر بہت زیادہ دکھ ہے، تکلیف ہے، بغض ہے، حسد ہے، نفرت ہے اپنے سیاسی مخالفین کے بارے میں، اور شہباز شریف کے حوالے سے تو خاص طور پر ان کو بہت زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ انہیں یہ پتہ چل چکا ہے کہ شہباز شریف جو ہے نا وہ ایویں اڑ کے نہیں باہر آ گیا جیل، تو انہیں کوئی لوگ لے کے آئے ہیں۔ اور یہ جو کانسپریسی تھیوری یا جو اطلاعات میں بھی آپ کو پہنچاتا رہا ہوں، آپ نے دوسروں سے بھی سنی ہوگی کہ شہباز شریف کی جو نثار علی خان سے ملاقات ہوئی، جو نثار نے آگے کسی اسٹیبلشمنٹ سے بات کی اور وہ پوری ایک لائن جو ہے ڈرا ہوئی اور بنی اور اس کے بعد یہ ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس پر حکومت ایکچولی پریشان ہے اور وہ چاہتی ہے کسی طریقے سے شہباز شریف کو زیادہ سے زیادہ روکا جائے تاکہ وہ جو ٹائم ہے وہ ٹائم گزر جائے، اور اس کے بعد پھر جس وقت ہی نہیں رہے گا، حالات ہو سکتا ہے کوئی بدل جائیں، کوئی نئی کروٹ لے لیں، کیونکہ سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو حکومت ایکچولی صرف ٹائم گین کرنے کی پالیسی جو ہے وہ اپنا رہی ہے اس وقت، ادروائز اس کیس میں سے کچھ نہیں نکلے گا۔ بہرحال حدیبیہ پیپر ملز جو تھا اس میں 1 ارب 24 کروڑ روپے کا کہتے ہیں کہ وہ ٹوٹل معاملہ تھا، اور اس میں شریف فیملی تقریباً ساری کی ساری انوالو کی گئی تھی جنرل پرویز مشرف کی طرف سے۔ لاہور ہائی کورٹ نے اس ریفرنس کو باقاعدہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا تھا، اپیل لے کے گئے تھے یہ سپریم کورٹ نیب والے، نیب کی اپیل کو ایک دفعہ پھر سپریم کورٹ نے اٹھا کے باہر پھینکا، اور جب وہ اس پر دوبارہ نئے سرے سے نظر ثانی کی درخواست لے کے گئے تو پھر بھی سپریم کورٹ نے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ کیس نئے سرے سے نہیں کھل سکتا۔ لیکن چونکہ یہ حکومت ہے، من موجی ٹائپ حکومت ہے، یہ کچھ بھی کبھی بھی کر سکتی ہے، تو لہٰذا انہوں نے اب یہ اعلان فرما دیا۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ کل جو شہزاد اکبر صاحب تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک عدالت ہوتی ہے جو کورٹ آف لا ہے اور ایک عدالت ہوتی ہے جو کورٹ آف پبلک اوپینین ہے، تو اب ہم انہیں کورٹ آف پبلک اوپینین میں رکھیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ ان کے خلاف میڈیا ٹرائل کریں گے اور جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر بھی ان کا ٹرائل کیا جائے گا۔ تو یہ کام تو جو ہے تحریک انصاف شریف فیملی کے خلاف، زرداری فیملی کے خلاف پچھلے کم از کم 5-6 سال سے کر رہی ہے، لہٰذا اس سے کیا اتنا فرق پڑ جائے گا؟ جو ووٹوں کا فرق نکل رہا ہے، چاہے وہ ڈسکا ہو یا وہ خوشاب ہو، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سارے میڈیا ٹرائل کے باوجود شریف فیملی بہرحال یا ان کے کینڈیڈیٹ کم از کم ضرور جیتتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے یہ جو حرکت ہے یہ اب وہ کریں گے۔ اب یہ حکومت کے پاس چونکہ میڈیا ٹرائل کے علاوہ رہ کچھ نہیں گیا، عدالتوں میں تو جو ٹرائل جاتے ہیں وہ تو عدالتیں اٹھا کے ان کے منہ پہ مار دیتی ہیں، نیب کے ہو یا FIA کے ہو، لہٰذا اب یہ صرف ان کے پاس یہی ایک حرکت رہ گئی ہے کہ یہ اپنے سیاسی مخالفین کو کیا اس کو کہتے ہیں کہ گندا کرنے کی کوشش کریں۔
ٹھیک ہے, اور گند پانے کی کوشش کریں. بہرحال وہ کر رہے ہیں, وہ کرتے چلے جائیں گے. اچھا, یہاں سے مجھے گند ڈالنے سے یاد آیا, لیاقت بلوچ صاحب کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں. لیاقت بلوچ صاحب جماعت اسلامی کے بڑے اہم ایک لیڈر ہیں. ہم جب بچے تھے, یعنی بھی اسکول میں تھے, تب سے لیاقت بلوچ کی ہم تقاریر سن رہے ہیں, ان کی ہم نے تحریریں پڑھنی نو وقت میں, جنگ میں, خاص طور پہ جب کوئی فلسطین کا دن آنا, جب کوئی جہاد کی بات ہونی, جب کوئی 5 فیبرری آنا یعنی کشمیر کا دن آنا, تو ان کی بڑی تحریریں آیا کرتی تھیں. یہ بڑے بڑے لمبے خطاب کیا کرتے تھے اور بڑی زبردست گرجدار آواز کے اندر یہ کہا کرتے تھے کہ تمام نوجوانوں پر لازم ہے وہ کشمیر کی آزادی تک اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں, اور جو افغانستان میں ظلم ہو رہا ہے, رشیا کر رہا ہے, اس کے خلاف تمام لوگ باہر نکلیں. تو وہ لیاقت بلوچ, میں نے ان کا آپ کو تعارف کروایا. ان کے بیٹے ہیں جبران بلوچ صاحب, انہوں نے پی ایچ ڈی مکمل کر لی ہے اپنی ٹورنٹو یونیورسٹی سے. جی, میں ٹورنٹو یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں, کابل یونیورسٹی کی بات نہیں کر رہا, میں درس نظامی والی کی نہیں بات کر رہا, نہ میں وہ کہہ رہا ہوں کہ سری نگر میں انہوں نے کو قلعہ فتح کر لیا ہے, جس کی تبلیغ جو ہے وہ لیاقت بلوچ صاحب تمام پاکستان کے نوجوانوں کو کیا کرتے تھے, اور باقاعدہ یعنی اس طرح کہا کرتے تھے کہ جو لوگ اس کام کے خلاف ہیں وہ اصل میں یہود و ہنود کی سازش کو یہاں پر عملی جامہ پہنا رہے ہیں. ویسے میرا شمار اس قبیلے میں تھا جو کہ یہ جہاد افغانستان کا جہاد ہو یا کشمیر کا جہاد ہو, اس کے مخالف ہی رہے ہیں. میں ہمیشہ سیاسی اعتبار سے چیزوں کو ڈائلاگ کے ذریعے حل کرنے کا حامی رہا ہوں. تو یعنی یہ جو فتوے دیا کرتے تھے جس قبیلے کے خلاف, اس قبیلے میں میرا بھی شمار ہوتا تھا. تب بھی قاضی حسین احمد صاحب کو ایک دفعہ میں نے یہ سوال کیا تھا, قاضی صاحب آپ کہہ رہے ہیں, یہ میرے خیال 93-94 کی بات ہے, کہ قاضی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب 5 فیبرری ہے, انسانی ہاتھوں کی ایک زنجیر بنائی جائے گی اور سب لوگوں پہ لازم ہے کہ وہ جہاد کے لیے کشمیر جائیں, کشمیری مائیں بہنیں ان کی عصمتیں لٹ رہی ہیں اور یہ ہو رہا ہے. بڑا ایک سین کریٹ کیا جاتا تھا. وہاں پہ نو ڈاؤٹ ظلم بھی بہت ہو رہا ہے کشمیر میں, لیکن یہاں پر جس طریقے سے کرتے تھے, تو میں نے کہا قاضی صاحب آپ تو ہم سب نوجوانوں کو یا جو قوم کے نوجوان ہیں ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر جائیں, لیکن آپ کے صاحبزادے تو صبح کل رات واشنگٹن فلائی کر گئے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے. وہ بزنس فورم ایک انہوں نے بنایا ہوا تھا, اس میں انہوں نے ڈپلوما لینا تھا. تو قاضی صاحب اس بات پہ گرمی کھا گئے تھے, غصہ کر گئے تھے. بزرگ تھے, اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے, تو وہ بھی غصہ کر گئے تھے. تو لیاقت بلوچ صاحب سے اب یہ سوال پوری قوم پوچھ رہی ہے. یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ ان کے بیٹے نے پی ایچ ڈی کی ہے اکنامکس میں, اور بڑا ذہین بچہ ہے. دیکھیں وہ پنجاب اسکول سے پڑھے, اس کے بعد وہ گورنمنٹ کالج سے پڑھے, پھر قائد اعظم یونیورسٹی سے پڑھے, اس کے بعد پھر انہوں نے اکنامکس میں ایم فل کیا, پھر وہ یہاں سے ٹورنٹو یونیورسٹی گئے, وہاں سے جا کے پڑھا. بڑے ذہین بچے تھے. انہوں نے کوئی درس نظامی نہیں کیا, کوئی انہوں نے عالم کا کورس نہیں کیا. یہ ساری وہ کام کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا, اور نہ ہی انہوں نے کبھی جہاد کرنے کی طرف گئے, نہ ہی انہیں بندوق چلانے کی کسی نے طریقہ کار بتایا. وہ سارے کام جو ہیں وہ جماعت اسلامی والے جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر دوسروں کے بچوں کو کرواتے رہے. یہ میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر بلوچ صاحب کا بچہ ذہین ہو سکتا ہے اور وہ پی ایچ ڈی کر سکتا ہے ماشاءاللہ, تو وہ بچے جو افغان جہاد میں شہادت کا درجہ پا گئے, اور وہ بچے جو کشمیر میں شہید ہو گئے پاکستان کے, وہ بچے بھی پی ایچ ڈی کر سکتے تھے. وہ بھی ساڑھے بچے سن, ساڑھی قوم دے بچے سن. تو اپنے بچوں کے لیے ہم کوئی اور راستہ ڈھونڈتے ہیں, دوسروں کے بچوں کے لیے ہم کوئی اور راستے کا انتخاب کرتے ہیں اور انہیں کچھ اور ترغیب دیتے ہیں. جب تک یہ دو عملی ہم میں موجود ہے, ہماری قیادت میں, ہمارے لیڈرز میں, ہماری سیاسی قیادت میں, ہماری دینی قیادت میں, تب تک میں نہیں سمجھتا کہ قوم جو ہے وہ ترقی کر سکتی ہے یا آگے بڑھ سکتی ہے. ہمیں سب سے پہلے یہ دو عملی ہر صورت میں ختم کرنی ہوگی. اور اس دو عملی سے یاد آیا کہ اگر شریف فیملی کا گھر جو ہے جاتی عمرہ وہ گرانے کے نوٹس جاری ہو سکتے ہیں, تو بنی گالہ بھی گرایا جانا چاہیے, کیونکہ وہ بھی ریگولیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, وہ بھی ارریگولر بنا ہوا ہے اور اس کا نقشہ بھی پراپر پاس نہیں تھا. تو دونوں وہاں پر بھی دو عملی ہے, یعنی سیاسی قیادت میں باقاعدہ طور پہ ساڈے لیے قانون کچھ اور, تو تاڈے لیے کچھ اور دینی قیادت کی بات میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ لیاقت بلوچ صاحب دوسروں کے بچوں کو
کہیں اور بھیجتے رہے، جنگ پہ بھیجتے رہے، اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ بہر اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے، لیکن دوسرے کے بچوں کا بھی کچھ اسی طرح سے خیال کیا کریں۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔